بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین۔ تو دوستو، آج کا موضوع نہایت اہم اور حساس ہے، اور وہ ہے جادو کی حقیقت۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی مذمت اور اس پر وعید۔ جادو ایک ایسی چیز ہے۔ تو پیار اور محبت اور دل کے خلوص نیت کے ساتھ ایک دفعہ درود و شریف پڑھ لیں، تاکہ ہم ویڈیو کو مکمل جو ہے وہ دیکھیں اور سنیں اور اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو درود و شریف پڑھ لیں۔ تو ویڈیو ہم کرتے ہیں اب سٹارٹ۔ جس نے ہر دور میں لوگوں کے ایمان، گھروں اور معاشروں کو نقصان پہنچایا ہے، اسلام نے اس کے بارے میں واضح اور سخت احکامات دیے ہیں۔ یہ کوئی افسانہ نہیں، یہ کوئی کہانی نہیں، یہ ایک حقیقت ہے جس کا ذکر خود قرآن مجید میں ہے۔ جادو کی تعریف اور حقیقت۔ جادو کیا ہے اور اس کی حقیقت جو ہے وہ کیا ہے، یہ آج میں آپ دوستوں کو بتاؤں گا۔ تو گائز، عربی میں جادو کو سحر کہتے ہیں۔ سحر کا مطلب ہے ایسی خفیہ اور پوشیدہ چیز جس کے ذریعے دھوکہ دیا جائے یا اثر ڈالا جائے۔ اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ جادو حقیقت رکھتا ہے، اس کا اثر اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ جادو کرنا حرام اور کبیرہ گناہ ہے، تو اس چیز سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اگر کوئی جادو کرتا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے، اور جادو کرنا جو ہے وہ حرام ہے اور کبیرہ گناہ بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہم یہ ایسے گناہ سے بچتے رہیں۔ اس کے بعد گائز، جادو ایک خاموش تباہی ہے۔ آج کتنے گھر ہیں جہاں میاں بیوی میں محبت ختم ہو چکی ہے، کاروبار اچانک تباہ ہو گیا، اولاد نافرمان ہو گئی، دلوں میں نفرت بڑھ گئی، اور فوراً زبان سے نکلتا ہے کسی نے جادو کر دیا۔ سوچیں، ایسی چیز جس سے گھر ٹوٹ جائے، دل الگ ہو جائے، وہ چیز اللہ کے نزدیک کتنی خطرناک ہوگی۔ اور اللہ نے صاف فرمایا ہے، شیاطین نے کفر کیا، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ یعنی جادو کا تعلق شیطان سے ہے۔ جو شخص جادو کی طرف جاتا ہے وہ دراصل شیطان کے دروازے پر دستک دیتا ہے۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ جادو کا تعلق شیطان سے ہے۔ جادو سیکھنا اور سکھانا گناہ ہے، تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اس سے گھروں میں فساد پیدا ہوتا ہے۔ ایک دفعہ درود و شریف پڑھ لیں تاکہ ہم ویڈیو کو مزید آگے لے کر چلیں اور اس کی مزید جو ہے وہ نقصانات اور اس کی تفصیل کو جانیں۔ جادو کے نقصانات کیا ہیں؟ جادو کے ذریعے کیا کیا جا سکتا ہے؟ جادو کے ذریعے میاں بیوی میں جدائی، کاروبار میں رکاوٹ، بیماری کا وہم، نفسیاتی پریشانیاں، بدگمانی اور خوف۔ مگر یاد رکھیں، کوئی بھی جادو اللہ کی اجازت کے بغیر اثر نہیں کرتا۔ یہ آپ کا مسلمانوں کا پکا عقیدہ ہونا چاہیے۔ جو بھی مسلمان بھائی ہیں وہ یا بہنیں جو سن رہی ہیں، وہ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ کوئی بھی جادو ہو، چاہے وہ کسی قسم کا بھی ہو، یہ ہمارا یعنی مسلمانوں کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ کوئی بھی جادو ہو اللہ کی اجازت کے بغیر اثر نہیں کر سکتا۔ جادو کبیرہ گناہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
7 ہلاک کرنے والی۔ جادو کبیرہ گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا وہ کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور جادو کرنا۔ یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ جادو شرک کے بعد سب سے بڑے گناہوں میں شامل ہے، انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔ جادو سیکھنا اور سکھانا گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کیا گیا تھا۔ تو میرے دوستو، یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کیا گیا تھا۔ جادو کرنے والا تھا لبید بن عاصم، لیکن کیا ہوا؟ اللہ نے فوراً مدد فرمائی۔ سورت فلق اور سورت ناس نازل ہوئیں اور اللہ کے کلام نے جادو کو توڑ دیا۔ تو یہ 2 ایسی صورتیں ہیں جن سے جادو جو ہے وہ کسی قسم کا بھی ہو وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو سورت فلق اور سورت الناس، یہ دونوں صورتوں کی تلاوت جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ یہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ کہ جادو سے بڑا اللہ کا کلام ہے۔ تو سورت فلق اور سورت الناس ہمیں سکھاتی ہیں کہ جادو جو ہے وہ جتنا مرضی بڑا ہو، اس سے بڑا اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ آج ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں، قرآن سے دور ہو جاتے ہیں، گناہوں میں ڈوب جاتے ہیں، اور پھر جب مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں جادو ہو گیا۔ میرے بھائیو، ہر بیماری جادو نہیں ہوتی، ہر پریشانی شیطان نہیں ہوتی، یعنی جادو نہیں ہوتی۔ کبھی ہم خود اپنے اعمال سے مشکلات کو دعوت دیتے ہیں۔ جادو کا شرعی حکم: جادو کرنا حرام ہے، جادو سیکھنا حرام ہے، جادو کروانا بھی حرام ہے، جادوگر کے پاس جانا بھی گناہ ہے۔ تو ان ساری چیزوں سے ہمیں جو ہے وہ بچنا چاہیے اور پرہیز کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کے کلام پر یقین ہونا چاہیے، ہمارا پختہ یقین ہونا چاہیے مسلمان ہونے کے ناطے۔ حدیث میں آیا ہے جو شخص کسی کاہن یا جادوگر کے پاس جائے اور اس کی بات کی تصدیق کرے، اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ دین کا انکار کیا۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ جو بھی جادوگر کے پاس جاتا ہے تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوا ہے دین، یعنی دین اسلام کا، وہ انکار کیا اس نے۔ تو دیکھ لیں آپ، پھر جو ہے وہ اسلام دین سے خارج ہو جاتے ہیں اگر آپ جادوگر کے پاس جا کر اس بات پر یقین کر لیتے ہیں، اس کی تصدیق کر لیتے ہیں۔ تو ایمان کا تقاضا ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ نفع و نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے، شیطان کمزور ہے، قرآن سب سے بڑی حفاظت ہے۔ تو یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ قرآن جو ہے وہ سب سے بڑی حفاظت ہے اور اس کی ہمیں ہر حال میں تلاوت جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ اللہ پر توکل سب سے بڑی طاقت ہے۔ جادو سے بچاؤ کے اسلامی طریقے: 5 وقت کی نماز پڑھیں، صبح شام کے اذکار جو ہیں وہ کریں، سورۃ البقرہ کی تلاوت کریں، آیت الکرسی پڑھتے رہیں، سورۃ فلق اور سورۃ الناس اس کی تلاوت کریں، درود و شریف پڑھتے رہیں۔ حدیث میں ہے جس گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی جائے وہاں شیطان داخل نہیں ہوتا۔
ایمان کی طاقت، تو مسلمانوں کا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ یاد رکھیں کوئی جادو، کوئی جن، کوئی شیطان اللہ کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ تو یہ ایک آپ دوستوں کی آزمائش بھی ہو سکتی ہے، آپ دوستوں کا امتحان بھی ہو سکتا ہے۔ کوئی جادو، کوئی جن، کوئی شیطان یا کوئی بھی جو ہے وہ اللہ کی اجازت کے بغیر آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو۔ تو یہ ہمارا جو ہے وہ اس مسلمانوں کا ایک پختہ یقین ہونا چاہیے۔ اگر اللہ ہمارے ساتھ ہے تو ہمیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ شیطان چاہتا ہے کہ ہم خوف میں رہیں، ہم وہم میں مبتلا رہیں، ہم اللہ سے دور ہو جائیں، لیکن مومن وہ ہے جو ہر حال میں کہتا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تو دوستو، جادو کرنا اور قرانا دونوں حرام ہیں، کبیرہ گناہ ہیں، اس سے آپ دوست بچیں، اور جو دوست یہ کام کرتے ہیں ان کو بھی بتائیں کہ یہ کام اچھا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک۔ تو اپنے گھروں میں تلاوت کرتے رہیں، 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، درود و شریف پڑھتے رہیں، اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے کہیں پہ بھی جو ہے وہ درود و شریف پڑھتے رہیں، اور سب سے بڑی بات اللہ پر توکل ہونا چاہیے، اللہ پر یقین ہونا چاہیے، اور پختہ یقین ہونا چاہیے تاکہ آپ گمراہ نہ ہو سکیں۔ تو یہ کوئی بھی ایسی چیز کچھ نہیں بگاڑ سکتی جب تک آپ کا یقین جو ہے وہ پختہ ہے۔ اگر آپ دوستوں پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے آپ دوستوں کا امتحان ہو سکتا ہے، نہ کہ آپ کے لیے نقصان۔ میرے عزیز دوستو، اپنے گھروں کو قرآن سے آباد کریں، اپنے دلوں کو نماز سے روشن کریں، اپنی زبان کو ذکر سے تر رکھیں۔ اگر ہم اللہ کے ہو جائیں تو اللہ ہمارا ہو جائے گا، اور جب اللہ ساتھ ہو تو کوئی جادو، کوئی دشمن، کوئی طاقت ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اللہ تعالی ہمیں تمام برائیوں سے بچنے کی توفیق دے اور ہمیں اپنے نیک بندوں کے راستے پر چلائے۔ آمین یا رب العالمین۔